امام حاکم نے المستدرک میں اسے روایت کیا. حاکم المستدرک فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں. پہلی جو تقریر تھی، پہلی جو حدیث تھی وہ ابن مسعود کی تھی، عبداللہ ابن مسعود کی. اب یہ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور روایت کرنے والے، اس حدیث کو لکھنے والے حاکم ہیں، جنہوں نے المستدرک میں اس حدیث کو اپنی سند سے نقل کیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کنت قائدا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فلما دنا منہ قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے. فلما دنا منہ، جب حضرت عثمان غنی قریب ہو گئے یا قریب ہو کر بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا یا عثمان انتا تقتلو وتقرأ سورة البقرہ فتقعوا من دمك على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وتبعثوا يوم القيامة أميرا من كل مخزول يغبطك أهل المشرق والمغرب وتشفعوا في عدد ربيعة ومدر أو كما قال. فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب دیکھا اور فرمایا اے عثمان، تم اس بات کو یاد رکھو کہ تم شہید کیے جاؤ گے، تم قتل کیے جاؤ گے، اور اس حالت میں قتل کیے جاؤ گے کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوگے، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے، اور سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ جب تم قتل کیا جاؤ گے، شہید کیے جاؤ گے، تو تم قرآن پڑھ رہے ہوگے، اور تمہارے خون کا قطرہ جب قرآن مجید پر گرے گا تو اسی آیت پر گرے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمائے اسی آیت پر تمہارے خون کا قطرہ گرے گا، اور پھر فرمائے تم شہید کر دیے جاؤ گے، اور جب تم قیامت کے دن اٹھو گے تو دنیا میں قیامت تک جتنے مظلوم ہیں، مظلوموں کا امام بنا کر تمہیں اٹھایا جائے گا. وَتُبْعَثُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا مِّن كُلِّ مَخْذُولٍ، تم قیامت کے دن تمام مظلوموں کے امام بنا کر کھڑے کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، اور تمہاری شان، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری قدر و منزلت محشر میں ایسی ہوگی یغبطک اہل المشرق والمغرب، کہ اہل مشرق بھی دیکھیں گے تو واہ واہ کریں گے، اہل مغرب بھی دیکھیں گے تو واہ واہ کریں گے، تمہاری شان بیان کریں گے. وَتَشْفَعُوا فِي عَدَدِ رَبِيعَةَ وَمُدَرَّ، اور میری امت کی شفاعت کرو گے قبیلہ ربیع اور مدر کی تعداد کے مطابق، تم میری امت کی شفاعت کرو گے. یہ اس ایک حدیث میں 5-6 بشارتیں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر موجود ہے، گنتی کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا اے عثمان تم شہید کیے جاؤ گے، ایک غیب کی خبر. دوسری، تم جب شہید کیے جاؤ گے تقرأ سورۃ البقرہ، تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے. دوسری غیب کی خبر فتقعوا من دمک علی هذه الآیہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اور جب تمہارے خون کا قطرہ گرے گا تو فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اس آیت پر گرے گا. 3 غیب کی خبر. چوتھی غیب کی خبر وتبعثوا یوم القیامۃ امیرا من کل مخذول، جب تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے تو تمام مظلومین کا سردار بنا کر اٹھائے جاؤ گے. 4. 5ویں غیب کی خبر یغبطک اہل المشرق والمغرب، قیامت کے دن تمہاری شان ایسی ہوگی کہ کل اہل مشرق اور مغرب تمہاری شان دیکھیں گے، غبطہ کریں گے. 5 غیب کی خبر. اور 6ٹھی غیب کی خبر فرمایا وَتَشْفَعُوا فِي عَدَدِ رَبِيعَةَ وَمُدَرَّ، اور قبیلہ ربیع اور مدر کی تعداد کے مطابق میری امت کی شفاعت کرو گے. ایک حدیث میں 6 غیب کی خبر ہے، اس کے باوجود اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صاحب علم غیب نہ مانے تو پھر وہ عقل اور آنکھوں کا اندھا ہوگا کہ نہیں؟ بولیے. اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب علم غیب ہیں. آپ کو اللہ رب العزت نے ہر غیب سے
مطلع فرمایا ہے. کتنی غیب سے مطلع فرمایا ہے اس کا تو کوئی پیرامیٹر نہیں ہے, کوئی پیمانہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اللہ نے کل کائنات میں کسی کو اتنا علم غیب نہیں دیا اپنے حبیب کو جتنا دیا ہے.